جب میرے بابا اور امی کی شادی ہوئی تو بابا نے حق مہر کے طور پر امی کے لیے سورۃ آل عمران حفظ کی تھی، اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو بابا نے میرے ہونے والے شوہر کو بھی یہی کہا کہ وہ میرے حق مہر میں قرآن کی کوئی سورت حفظ کرے۔ اس کے بعد شادی کرنے کا کہا گیا۔ مجھے اپنے حق مہر کے لیے قرآن کی کوئی سورت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے سورۃ النور کا انتخاب کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سورت حفظ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو دوسری طرف میرے شوہر سورۃ النور حفظ کر رہے تھے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا اور سورت یاد کر رہے ہوتے۔ شادی سے کچھ دن پہلے میرے شوہر بابا کے پاس سورت سنانے آئے جو انہوں نے پوری حفظ کر لی تھی۔ بابا بار بار غلطی نکالتے اور ابتدا سے شروع کرنے کا بولتے۔ میرے شوہر نے آہستہ آواز میں تلاوت شروع کی۔ اتنا خوبصورت منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اور میری امی ایک دوسرے کی طرف دیکھتی اور میرے شوہر کی غلطی ہونے کے انتظار میں مسکرانے لگتی، جس کے بعد انہیں پھر سے شروع کرنا پڑتا۔ ملا کر میرے ہونے والے شوہر نے ایک بار پوری سورت سنا دی، ایک لفظ بھی نہیں بھولے۔ سورت سننے کے بعد میرے بابا بہت خوش ہوئے۔ بابا نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا، تم نے اس کا حق مہر ادا کر دیا۔ انہوں نے مجھے کوئی مالی حق مہر نہیں دیا، نہ ہی ہم نے کوئی قیمتی زیور خریدے۔ انہوں نے مجھے کہا ہم دونوں کے درمیان حلف و معاہدہ کے طور پر اللہ کے الفاظ کافی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں مستقبل میں میری بیٹی اپنے حق مہر کے لیے کون سی صورت کا انتخاب کرے گی۔ ذرا سوچیں، اگر ایسا حق مہر اور جہیز شادیوں پہ دیا جانے لگے تو ہر غریب کی بیٹی کی شادی آسانی سے ہو جائے گی اور شادیاں کامیاب بھی ہوں گی، اور کبھی کوئی گھر نہ اجڑے گا، نہ ہی بہو بیٹیاں جہیز کے تانوں سے تنگ آ کر خودکشی کریں گی۔